لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سابقہ درس میں ہجرت کے احوال کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور اس میں اللہ کریم کی طرف سے جو کفار نے اقدام کیے ان کا تذکرہ تھا، اور جن حالات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت اختیار فرمانا پڑی اس کے بارے میں احوال تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے فیل اللہ کریم نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مامون فرمایا اور کفار کے تمام ارادوں کو مذموم فرمایا، وہ تمام احوال ہجرت سے وابستہ اور متعلقہ ہے، وہ مختصراً ہم عرض کر رہے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عربی میں مکر جو ہے وہ تدبیر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جو صحیح نیک کام کے لیے تدبیر کی جائے اس کو مکر محمود کہا جاتا ہے، اور جو کسی برے کام کے لیے بری نیت سے برے عزائم کی تکمیل کے لیے کیا جائے اسے مکر مذموم کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہاں یہ لفظ منسوب ہوتا ہے قرآن کریم میں، اس سے مراد ہمیشہ مکر محمود ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی شان اور عظمت سے یہ میل نہیں کھاتا کہ وہ کوئی ایسی تدبیر کرے جس سے عمداً دوسروں کو نقصان پہنچانا مقصد۔ اس سے مراد کفار کو سزا دینا تو ہو سکتا ہے، اپنے امور، اپنے احکام اور ان کی نفاذ کے لیے کارکنان قضاء و قدر کو تدبیر اختیار کرنے کا امر تو ہو سکتا ہے، مگر خواہ مخواہ کسی کو نقصان پہنچانا اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات کے ساتھ جب بھی یہ بات منسوب ہوگی تو وہ مکر محمود کے طور پر ہوگی، اور انسان کے بارے میں جب یہ الفاظ آتا ہے تو اس الفاظ سے دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ کفار تو ہمیشہ مکر مذموم ہی اختیار کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رد مکر محمود سے ہمیشہ کرتا رہے گا۔ کفار نے اپنی طرف سے بہت بڑی دور کی کوڑی لائے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے محاصرہ کیا، اور اس محاصرے کے نتیجے میں
رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے باہر ہر قبیلے کا ایک ایک مانا ہوا تلوار زن کھڑا کیا، اور اس انتظار میں تھے کہ کسی وقت بھی جب شہر میں لوگ رات کو اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، گلیوں میں آمد و رفت کم ہو جائے گی، تو ہم یک بارگی حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ مگر یہ ساری خبر اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جب یہ میٹنگ ان کی ختم ہوئی اسی وقت ہی بتا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آج رات آپ ہجرت فرما جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے امر کی روشنی میں اپنے گھر سے نکلے، باہر وہ کھڑے تھے اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کس طرح ہم نے حملہ کرنا ہے، کون کس طرف سے جائے گا، کون کس طرف سے داخل ہوگا۔ ابھی جہل بذات خود ان کی ساری حرکتوں اور ان کا وہ نگرانی کر رہا تھا۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، قرآن کریم فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خانہ مبارک سے نکلے، دہلیز پر دیکھا تو وہ کھڑے تھے۔ آپ نے وہیں سے ایک مٹھی بھر کنکر اٹھائے اور ان کی طرف پھینکے اور فرمایا شاہت الوجوہ، تمہارے چہرے بگڑ جائیں۔ اور وہ چہرے ایسے بگڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے گزر گئے۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، آپ ان باتوں کا جواب دیتے ہوئے گزر گئے۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، ان کے جو ہے دماغ کو معوف کر دیا، ان کے اندر حرکت جو ہے وہ بند ہو گئی، وہ کھڑے رہے، انہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ اور جس کمرے میں آپ آرام فرما ہوتے تھے اس میں انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی سوئے ہوئے، مگر کبھی کبھی انہیں یہ شک پڑتا تھا کہ جس انداز میں یہ اندر جو بندہ سویا ہوا ہے یہ کروٹیں لیتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سا انداز نہیں ہے کروٹوں کا۔ انہیں شک تو پڑتا تھا مگر انہیں یہ تسلی ہوتی تھی کہ اندر بندہ ہے، وہ کھڑکی کے روزن میں سے دیکھتے رہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے۔ جب صبح کے آثار ہوئے تو ایک آدمی جب آمد و رفت شروع ہوئی گلی میں سے، ایک نے کہا کیوں کھڑے ہو تم لوگ، کیا کام ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا ہم تو اس لیے کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہاری آنکھوں میں خاک ہے، تمہارے سر میں مٹی پڑی ہوئی ہے، تمہیں یہ عقل ہی نہیں آئی کہ وہ تو چلے گئے تشریف لے۔ وہ سارے بکے بکے ہو گئے، سر میں ہاتھ مارے، ناک میں ہاتھ مارے، ناسیں سے مٹی، منہ سے مٹی، سر پہ مٹی۔ وہ اندر گئے بے وقوفوں کی طرح، تو آگے دیکھا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنی چادر مبارک جھاڑ رہے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر کے گئے تھے۔ میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے کیا پتہ، میں تو اپنے کمرے سے اٹھا۔ بے وقوفوں کی طرح پھر باہر نکل آئے۔ پھر میٹنگ یہ انہوں نے فوراً کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابھی راستے میں ہوں گے، ابھی تو رات کے کسی پہر گئے ہیں، تو ہم کھوجی کو پکڑا انہوں نے اور ساتھ ملایا، اور اسی طرح ایک پورا وفد کی صورت میں بھاگ پڑے اس راستے پر۔ کھوجی ان کو وہاں تک تو ٹھیک لایا جہاں تک آپ غار ثور کا دامن تھا، وہاں تک تو جو آئے تو پورا صحیح اٹھاتا ہوا آیا، مگر جب غار ثور کے دامن میں پہنچا تو وہ بھی پاگل ہو گئے۔ اس نے کہا میں حیران ہوں، ادھر ادھر وہ سارا گھوما پھرا دیکھا
اس نے کہا عجیب بات ہے، پیچھے سے اب تک تو 2 بندے کے کھرے صاف نظر آ رہے ہیں، یہاں آ کر بندہ ایک ہو گیا، دوسرا کہاں گیا؟ وہ 6 و 5 میں ادھر بات کر رہا ادھر بات کر رہا۔ اب اس گدھے کو کون بتائے کہ اللہ کی طرف سے جب امر ہوتے تھے، وہ بظاہر ان کے در پہ جان تھے، اور اللہ کریم جو ہے اپنی قدرت کاملہ سے معیت صدیقی میں رنگ بھر رہا تھا، عجیب و غریب کیف اور سرور عطا کر رہا تھا۔ اللہ کے نظام اپنے ہیں، نحیف و نزا انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا چلے جب چڑھائی کی طرف، تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاؤں جو ہے ان میں تکلیف ہوتی ہے، پتھر نوکیلے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً کندھا مبارک ایسے نیچے کیا اور ارشاد کی اپنی در سوار ہوئی۔ وہ بیٹھ گئے، ایسے آپ سوار ہوئے، آپ ایسے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر کھڑے ہوئے، اور وہی جہاں وہ پتھر اتنے نوکیلے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پر لے کر آپ کو چڑھ کے اوپر غار ثور کے اوپر جا کھڑے ہوئے۔ اب یہ اللہ کے انعام کے علاوہ اور کیا ہو سکتا؟ وہاں جب گئے، بہرحال پیچھے سے انہوں نے بھی صبح یہی کہا کہ چلو دیکھتے ہیں اوپر جا کر کیا ہوتا ہے۔ عین اسی غار کے وہاں 2-3 غاریں اور بھی ہیں، ایک ہی صرف وہ نہیں ہے غار ثور۔ میں نے اوپر جا کر الحمدللہ دیکھا ہے، تو اور بھی ادھر ادھر ہیں چھوٹی موٹی غاریں۔ ان میں جو سب سے غیر معروف غار ہے وہ وہی ہے ثور۔ وہ بظاہر تو پہاڑ کی بناوٹ کے لحاظ سے تو غیر معروف تھی، مگر آج تک اس کے تذکرے ہر مسلمان کی زبان خاص و عام پر ہیں۔ کہاں غیر معروف تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدوں میں مطہر و مقدس پڑا تو غیر معروف کو دنیا کی معروف ترین غار بنا دی۔ اسی طرح جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان نظر اٹھتا ہے، اس طرف آپ کی نگاہ مقدس اٹھتی ہے۔ وہ جو کسی نے کہا تھا ادھر جدھر نگاہ مصطفیٰ کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ شاہ عبدالعزیز دباغ رحمہم اللہ جب حج کو گئے ہیں، علی بریز میں غالباً انہوں نے لکھا کہ مکہ شریف سے مدینہ کی طرف جب پیدل میں نے سفر کیا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں ان قدموں پر جاؤں گا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ پیدل انہوں نے بھی سفر کیا، ٹھیک اسی راستے پر جس راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا سفر بنایا تھا۔ اب سعودی گورنمنٹ نے بھی ایک پلان بنایا ہے کہ تاریخ کی روشنی میں اسی راستے کو وہ طریق الہجرت کے نام سے ایک شاہراہ بنا رہے ہیں، اس پر کام ہو رہا ہے۔ وہاں وہ نشانات بھی دے رہے ہیں جن جگہوں پر جو واقعات پیش آئے، مثلا معروف واقعہ ہے حضرت سراقہ بن جاشم مدلجی کا، وہ پیچھے صرف پہنچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، چونکہ 100 سرخ اونٹ کا انعام رکھا تھا ابو جہل نے کہ جو بھی ان دونوں میں سے کسی کو بھی جتنا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انعام رکھا تھا 100 اونٹ، اتنا ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے ہی رکھا۔ وہ اس طریق پر حضرت شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں چل پڑا، جہاں جہاں آپ کے قدوم مطہر و مقدس پڑے تھے صاف مجھے نظر آ جاتا تھا کہ ریگستان میں وہ ذرے آج بھی صدیاں گزر جانے کے باوجود زمین پر ایسے لگتا تھا جیسے چاند اور ستاروں کی کہکشائیں پھر رہی، تو میں ان کے ساتھ ان کے قدم مبارک سے ہٹ کر قدم رکھتا ہوا میں انہیں کی پوچھ پاچھ چلا گیا، چلتا جا رہا تھا۔ تو مجھے یہ بات تو سمجھ آئی کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے
قدم پڑے ہیں، کیونکہ آپ تو ڈاچی پر سوار۔ دو ڈاچیاں تھیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے 3 مہینے پہلے سے دلیل راہ جن کو آپ نے مقرر کیا تھا۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اپنے ایک عجیب نظام تھے، معیت کے عجیب تقاضے تھے۔ وہ میں کہا کرتا ہوں معیت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اس سفر میں جو حالات پیش آنے تھے، ان ساروں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے بغیر کہیں سے یہ روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا ہو بھائی میرے لیے سواریاں تیار کر رکھنا، یا اس رات جب ہم چلیں گے تو 3 راتیں اگر رہنا پڑے وہاں تو وہاں کوئی کھانے پینے کے سامان کا بندوبست کر رکھنا، یعنی کہیں سے کوئی روایت نہیں تھی۔ یہ سارے کے سارے انتظام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی صداقتوں کے عظیم الشان مظاہرے کے طور پر یہ خود ارینجمنٹ کر رکھے تھے پہلے۔ تو 2 ڈاچیاں تھیں، ایک پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سوار تھے، دوسری ڈاچی پر جو تھے وہ دلیل راہ جو تھا وہ عبداللہ بن عریقۃ لیثی اس کا نام تھا۔ بعد میں اس کے ایمان لانے کے اوپر مختلف آراء ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا، اور کسی نے کہا ہے کہ اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے، مگر لگتا ایسے ہے کہ ایمان لایا تھا۔ اور اسی کے ساتھ عامر بن فہیرہ تھا دوسرا جو غلام تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ بھی ایک ڈاچی پر، یہ 2 تھے، ایک ڈاچی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ جسمانی ساخت کے لحاظ سے تو یہ بڑے لگتے تھے، داڑھی مبارک بھی سفید اور جسم بھی یہ بڑھاپے کے آثار زیادہ۔ تو عرب میں چونکہ رواج تھا کہ عمر میں بڑا ہوتا تھا وہ آگے بیٹھتا تھا، جو چھوٹا ہوتا تھا وہ پیچھے بیٹھتا تھا۔ تو جب لوگ گزرتے تو وہ دیکھتے کہ جو بڑا لگتا ہے بوڑھا ہے وہ تو پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اور جو عمر میں چھوٹے لگتے ہیں وہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ویسے چلتے ہوئے استفسار لوگوں نے کیا کہ آپ پیچھے بیٹھے ہیں اور یہ آگے بیٹھے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں لوگوں کو کہتا تھا میں اس لیے آگے بیٹھے ہیں کہ یہ مجھے راستہ دکھاتے ہیں، اور خود فرماتے ہیں کہ لوگ اس سے کاروانی راستہ مراد لیتے تھے اور میں ہدایت کا راستہ مراد لیتا تھا، کہ یہ ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں اس لیے آگے۔ تو بہرحال یہ ایک عجیب قافلہ تھا، عجیب نظام تھا۔ اللہ اس کا ایک اور آگے سورۃ توبہ میں نقشہ کشی کرتا ہے اس نظارے کی، اور عجیب انداز کرتا ہے، اور الفاظ آیت کے یہاں سے شروع کرتا ہے الا تنصروہ، کہ لوگوں یہ بات سمجھ لو اگر روئے زمین پر کسی نے بھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت نہ کی فقد نصرہ اللہ، میں ایک اکیلا اس کی نصرت کے لیے کافی ہوں۔ میرے محمد کو کسی کی یہاں حاجت نہیں ہے کسی معاملے میں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ کا کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ تو جب غار میں تھے تو فرمایا وہ ابی جہل اس غار کے دہانے پر آ پہنچا۔ جب اس دہانے پر آ پہنچا تو طائف نے کہا یہاں سے آگے کھرا نہیں جاتا۔ اسی عین غار کے دہانے پر کھڑے تھے، امیہ بن خلف کھڑا ہے، ابی جہل بھی کھڑا، اور بھی لوگ کھڑے ہیں، اور طائف بھی کھڑا ہے، کھوجی جس کو کہتے ہیں، وہ بھی کہتا ہے اس سے آگے نہیں جاتا، کہیں اس غار میں ہی نہ ہو۔ دیکھا تو غار کے آگے تو مکڑی نے جالا بنو۔ اب عام بندہ یہ ضرور کہے گا کہ بھائی اگر ایک بندہ داخل ہوا ہے تو ظاہر ہے مکڑی کا جالا تو ٹوٹنا چاہیے،
جالے کے اندر سے وہ جالا ہوتا کتنا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے سب سے بودا گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہے۔ قرآن خود سورۃ عنکبوت کہتا ہے سب سے بودا گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے، مگر اس بودے گھر کی تاریں جو تھیں ایسے جو مکڑی نے بن رکھی تھی، اللہ کہتا ہے ہم نے اپنے محمد کی نصرت کی تھی، کسی کو جرت نہ ہوئی کہ وہ مکڑی کی بنی ہوئی تاریں توڑ کر ہی اندر داخل ہو جائے، ہم نے نہیں ہونے دیا داخل، ہم نے نصرت کی۔ اللہ تنصروہ فقد نصرہ۔ جب یہ دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا اٹھے اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کسی نے ذرا سا بھی جھانکا تو ہمیں تو دیکھ لے گا، پھر کیا ہوگا؟ آئے آئے۔ اس سارے خدشے کا جواب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیا، اللہ نے دیا۔ اذا خرجہ الذین کفروا، جب یہ کفار جو تھے یہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار سے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا، تو آپ کے ساتھ جو صاحب تھے وہ آپ کی وجہ سے گھبرا رہے تھے۔ ثانی اثنین، اللہ نے پتہ کیا لقب سے پکارا ابو بکر صدیق ہے، ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں اللہ نے قرآن کے لفظ ہیں ثانی اثنین، ثانی دوسرا، یعنی جو آپ دو تھے، دو میں کا جو آپ کے دوسرے تھے۔ کیا عجیب بات ہے، یعنی اللہ کے نزدیک بھی روئے زمین پر اگر انبیاء میں کوئی سب سے عظیم تر ہستی ہو سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے، اور غیر انبیاء میں پوری انسانیت میں اگر کوئی عظیم تر انسان ہو سکتا ہے تو وہ ثانی اثنین ابو بکر صدیق کہتا ہے، دو ثانی تھے آپ بس اس وقت وہاں، انبیاء میں وہ ذات تھی اور غیر انبیاء میں وہ تھی، ہم نے وہ جوڑی رلائی تھی، بھلا ہم اس کی حفاظت سے ہاتھ اٹھا سکتے تھے؟ جب وہ گھبرائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اذ یقول لصاحبہ، سبحان اللہ، یہ دوسرا خطاب آ رہا کہ میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ یہ آپ کے ساتھ جو دوسرے صاحب ہیں، سبحان اللہ، لقب دیکھو، یقول لصاحبہ، یہ جو صاحب آپ کے ساتھ ہیں دوسرے مصاحب ہیں آپ، انہیں میری طرف سے کہیے لا تحزن، مت گھبرائیں آپ، دل میں کوئی نہ لائیں، ان اللہ معانا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، مت گھبرائیں آپ۔ کھڑے رہیں وہ آ کر غار کے دہانے پر، کھوجی کھوئے لے لے کے غار کے دروازے پر لاتا رہے۔ ہم نے بھی اپنی قدرت کا مظاہرہ یہ کیا کہ ہم نے مکڑی کا جالا بن دیا ہے، ان کی جرت نہیں ہوگی کہ یہ مکڑی کے جالا ہٹا کر اندر لا کر، میں نہیں ہونے دوں گا داخل۔ آپ نہیں تھے، فکر کی بات ہی نہیں، وہ فکر کیا ہونا تھا، وہ تو ابو بکر صدیق کو یہ دائمی الہامی آسمانی القاب عطا ہونے تھے، تو کیا ہونا تھا، اللہ کا امر نہیں۔ لا تحزن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو پتہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیسے عجیب انداز میں بتایا، وہیں غار کے اندر وہ باہر چوڑے کھڑے ہوئے ہیں اور اندر یہ دو ہستیوں کو اللہ کی طرف سے القاب سمیٹ رہے ہیں، نور ربانی کے مظاہرے ہو رہے ہیں، فیضان ربانی کے برسات برس رہی ہے اس غار کے دہانے کے اندر، اور باہر کفر کھڑا ہوا ہے۔ نظام ہے میرے رب کا جی، دو قدم پر کفر کھڑا ہے، ان پر عبدالعباد کے عذاب مسلط ہونے چلے، وہ کلیب بدر میں داخل ہونے چلے ہیں، اور یہ معیت ربانی کے عجیب و غریب انداز میں اللہ کے لقب عطا ہو رہے ہیں، فاصلہ کتنا دہانے کے اندر اور باہر۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں
یہ ہدایت اور گمراہی میں فاصلہ بڑا تھوڑا، ایک قدم ادھر اٹھ گیا تو ہدایت کی روشنی عطا ہو گئی، اگر ایک قدم ادھر اٹھ گیا تو تباہی اور بربادی ہو جائے گی۔ اس لیے قدم سنبھال کے اٹھایا کرو، سوچ کر اٹھایا کرو، تمہارا کوئی قدم ایسا نہ ہو جائے جو قدم اللہ کو ناپسندیدہ ہو۔ صوفی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے علاوہ کہیں کوئی قدم اٹھائے، یہ سوچ نہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابی بکر آپ کا کیا خیال ہے، ہم دونوں کے ساتھ اگر کوئی تیسرا ہو تو؟ ہم دو ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں نا اگر کچھ ہو گیا، انہوں نے دیکھ لیا تو اندر آ گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ابی بکر آپ کا کیا خیال ہے ہم دونوں کے ساتھ کوئی تیسرا بھی ہو؟ آپ نے ان کی طرف ایسے دیکھا، بھائی تیسرا تو کوئی نظر تو آ نہیں رہا، ہم تو دو ہی چلے ہوئے ہیں، تیسرا تو کوئی ہے نہیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ کہہ رہا ہے اپنے صاحب کو بتائیں میں جو تیسرا اوپر کھڑا ہوں، میں کھڑا ہوں اوپر، کون آئے گا، کس کی جرات؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اگر ان میں سے کوئی کافر ذرا سا بھی جھانکتا تو جبرائیل امین اسی وقت اس کی گردن دبوچ کر اس کا منکا توڑ کر پھینک دیتے۔ اللہ نے فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، ان کو کیا پتا کہ ہم نے تو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کاشانہ صدیقی سے لے کر ہجرت کے وہاں بنی نجار کے خاندان کے محلے تک ہم نے تو لشکر کھڑے کیے ہوئے تھے، انہیں کیا پتا بھائی کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون پہنچ سکتا ہے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، جبرائیل امین خود اس لشکر کی نگرانی کر رہا تھا، جیسے بدر میں نگرانی کی ہے اس سے پہلے ہجرت میں بھی اسی نے نگرانی کی۔ وہ غار کے دہانے پر اوپر موجود ہے، تیار کھڑا ہے، ذرا سا کوئی جھکے اس کی گردن پکڑ کے اس کا منکا توڑ کے پھینک دے۔ اللہ کے نظام بھی پکے ہوتے، بڑے اس کے خوبصورت نظام۔ تو ارشاد فرمایا ابی بکر آپ کا کیا خیال ہے جو دو میں سے ہمارے ساتھ تیسرا بھی تو ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے حیران ہو کر دیکھا تیسرا کوئی نظر تو نہیں آ رہا، ہم تو دو ہی تو اندر ہیں۔ فرمایا ان اللہ معنا، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے، کوئی فکر نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چہرہ مبارک ہے شاہ بشاہ، انعام عطا ہو رہے ہیں وہاں، باہر کفر جو ہے وہ جان کے در پہ حسار ہے اور اندر القاب عطا ہو رہے ہیں۔ یہ نظام ہے میرے رب، یہ شان ہے اس، یہی تو اس کی قدرت کاملہ کے انداز ہے، یہی تو اپنے مقربین کو انعامات دینے کے اس کے طریقے ہیں، عجیب طریقے۔ جب کسی کو عطا کرتا ہے تو اس کے معصومانہ حرکت پر بڑے بڑے اعزاز عطا کر دیتا، یہی اس کی ربوبیت اور غفور اور رحیمیت کے عجیب انداز۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، چونکہ کلیم تھے نا بڑے عجیب انداز تکلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ معراج کی رات یا موسیٰ علیہ السلام کا انداز تکلم دیکھا تو حیران رہ گئے کہ کیا کوئی اس انداز میں بھی اللہ سے کلام کرتا؟ جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون ہے جو اللہ سے کلام کر رہا ہے؟ وہ مسکرائے اور عرض کی اللہ کے رسول یہ آپ کا بھائی موسیٰ کلیم اللہ ہے، اس کا مزاج ہی ایسا ہے، اس کا طریقہ ہی ایسا ہے، وہ بات ہی اسی طرح کرتا ہے اور اللہ کا اتنا لاڈلا ہے، اللہ خوش ہو کر اس کی باتیں سنتا ہے اور جواب بھی دیتا۔ ہجرت کے بعد صحابہ کبار سے کچھ سوالات صحابہ کبار نے عرض کیے وہاں کے احوال کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا میں نے نہیں پوچھے اللہ سے، ہاں البتہ میرا بھائی موسیٰ ہوتا تو وہ پوچھ لیتا، مجھے جرأت نہیں ہوئی پوچھنے۔
اس کے انداز ہیں اپنے، کسی کے وہ اپنی محبتیں کرتا ہے۔ عرض میں کر رہا تھا، اسے سرے رائے بات آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنے اللہ کے حضور ہم کلام تھے اور عرض کی، اللہ آپ نے مجھے کلیم کیوں بنایا؟ آپ کا نے میرے ساتھ اس طرح انداز تکلم بنایا، اس طرح میرے ساتھ بے تکلف ایک دوسرے سے ہم بات کرتے، تو آپ کو کیا بات پسند آئی جو آپ نے مجھے کلیم بنا دیا؟ اب یہ سوال انتہائی بے باکانہ سوال ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کے مزاج ایسا ہے۔ اللہ کا عجیب نظام ہے، قطب وحدت ہے انبیاء میں، انبیاء میں ان کا منصب قطب وحدت ہے۔ قطب وحدت فاروقی مزاج پر ہوتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ صحابہ میں قطب وحدت، اور ان کا مزاج جو ہوتا ہے وہ فاروقی مزاج ہوتا ہے۔ اتنے قطب وحدت ڈنڈ کے مار مزاج ہوتا ہے، اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کے اوپر فوراً بھڑکتے، اس کے پاسبان ہوتے ہیں۔ یہ بھی انبیاء میں کچھ ہے۔ تو عرض کیا ہے، اللہ آپ نے مجھے کلیم کیوں بنایا؟ اس طرح کی باتیں میرے ساتھ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بے باکانہ سوال ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، میرے کلیم، ایک دفعہ آپ اپنا ریوڑ چڑھا رہے تھے، مستند روایت ہے، آپ ریوڑ چڑھا رہے تھے، ایک بکری ریوڑ سے نکل بھاگی، صبح سے لے کر شام تک وہ آگے بھاگتی رہی، آپ پیچھے بھاگتے رہے، شام کو جا کر وہ تھک ہار کر کہیں آپ پہ قابو آئی، تو آپ کو تو ویسے غصہ آنا چاہیے تھا، اس کی ٹانگیں توڑ دینی چاہیے تھی، مگر آپ نے اسے لٹا کر اس کے پاؤں دبانے شروع کر دیے کہ سارا دن تو بھاگتی رہی ہے، پھر بھی تو میرے قابو تو آ گئی ہے، تو اس لیے تو اگر نہ بھاگتی تو تجھے اتنا ٹانگیں تو تیری نہ تھکتی، اتنا ہمدردی۔ وہ ٹانگیں جب آپ دبا رہے تھے، مجھے آپ پر اتنا پیار آیا، میں نے کہا یہ بندہ اس مزاج کا ہے، یہ میرے ساتھ کلام کر سکتا ہے، میں نے آپ کو اپنا کلیم بنا دیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ یہ انداز ہیں میرے رب کے، عجیب عجیب انداز، کہ میں نے اس دن جو آپ نے بکری نے آپ کے ساتھ کیا، اور پھر اس کے بدلے میں آپ نے جس طرح اس کے ساتھ بڑی ٹانگیں اس کی دباتے رہے، وہ جب ٹھیک ہو کر اپنے ریوڑ میں گئی، مجھے یہ تیری ادا پسند آئی، ہم نے کلیم بنا دیا، یہ بندہ اس لائق ہے میرا کلیم۔ ایک اور مستند روایت ہے، اللہ سے ایک دن موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہو رہے تھے، ہم کلامی کا بھی ان کا عجیب انداز ہے، کندھے پر چادر مبارک تھی، وہ نیچے بچھا دیتے تھے، بیٹھ جاتے تھے اور براہ راست کلام شروع ہو جاتا، کوئی اس کے لیے پروٹوکول نہیں، جو بات دل میں آئی یہ بتا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے پیارے پیارے جواب آ رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا میرا ہمسایہ، یہ کس کو میرے لیے پسند ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، فلانے محلے کا کسائی جو ہے اس کو میں نے آپ کے ساتھ جنت میں۔ تو وہ فوراً بول اٹھے، اللہ آپ کو سے کسائی ملا تھا میرے ساتھ جنت میں بٹھانے کو؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے موسیٰ جا کر مل تو صحیح، اسے دیکھ تو صحیح، پھر تو مجھے بتانا تجھے پسند آتا ہے کہ نہیں آتا، جو تجھے پسند آئے گا وہ بھی۔ چل پڑے، ڈھونڈتے 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 اس کے پاس پہنچے، وہ اپنا دکان پر بیٹھا گوشت وغیرہ بیچ رہا تھا، شام ہو گئی، جاتے ہوئے انہیں اپنی دکان سمیٹی، اس کو بند کیا، گھر کے لیے گوشت اٹھایا، گھر آیا، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ آیا، اس کی بوڑھی ایک ماں تھی ضعیف، آیا، اس نے پہلے گوشت رکھا، ماں کا ہاتھ منہ دھلایا، اس کے اچھی طرح اس کا تولیے سے صاف کیا، صابن سے اس کا کیا، پھر اس نے وہ گوشت بھونا، وہ بھون کر پہلے اپنی ماں کو کھلایا، اس کو بڑے، پھر اس کو کھلانے کے بعد کلی کرائی، ہاتھ دھلائے، تولیے سے صاف کی، ماں اتنی خوش ہو گئی، اس نے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام ساتھ جگہ پر دروازے پر پیچھے وہ سن رہے ہیں، وہ کہتی ہے، وہ جب ماں اس کی اتنی خوش ہوئی، اس نے دعا کی، میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے
جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے گے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران بکے بکے، تو اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ میں صرف تیرا رب تو نہیں ہوں، ان کا بھی تو میں رب ہوں، ان کی بھی تو میں نے سننی اور ماننی ہوتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ واقعی یہ بندہ اس پائے کا ہے، ایسا عظیم الشان انسان، اس کی میں اپنی ماں کے ساتھ والہانہ خدمت دیکھ کر میرا تو واقعی اندر سے خود دل کر آیا کہ جنت میں یہ میرے ساتھ ہو تو مزہ آئے گا۔ تیری مہربانی، تو نے میرے لیے یہ بندہ سلیکٹ کیا۔ اللہ کے نظام، اس کی قدرتیں، اس کے عجیب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے وہ بندہ رکھا جس پر موسیٰ علیہ السلام بظاہر پہلے تو کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہی میرے بندے لیے وہاں رکھا، جب ان کے دیکھے پھر کہا میرے اللہ واقعی تیرا چوائس، تیرا عجیب چوائس ہے، بڑا خوش ہوں گا میں اس بندے کے ساتھ رہ کر جو میں نے اس کے طریقے دیکھے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان رفاقتوں کو روح زمین کی بہترین رفاقت کا نام دینا تھا، اور اللہ کہتا ہے تم سارے نصرت چھوڑ جاؤ، الا تنصروہ، نہ کرو نصرت، نہ کی اگر تم، فقد نصرہ اللہ، میں نصرت کر چکا ہوں، اور وہ نصرت کا ظاہری سبب ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا جو میں نے محمد رسول اللہ کے لیے زمین پر نصرت کے لیے جو انسان چنا ہے، اس جیسا انسان انبیاء کے بعد روئے زمین پر، زمین کے تختے پر نہیں چلا، وہی چلا ہے بس۔ ان اللہ معنا۔ یہاں ایک اور متصوفانہ مسئلہ عرض کر دوں۔ معیت کا جو اللہ کا انداز ہوتا ہے انبیاء کے ساتھ اور ہوتا ہے، اور غیر انبیاء کے ساتھ اور زاویے سے ہوتا ہے۔ جب انبیاء کی نصرت فرماتا ہے تو پھر انبیاء کی نصرت صفات کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب اولیاء کی غیر انبیاء کے مقربین کی نصرت فرماتا ہے تو اس کے ساتھ اس بندے کی صفات ہوتی ہیں اور اس اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ میری بات ذرا ہے ٹیکنیکل، مگر میں آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ نصرت کا جو انداز ہوتا ہے اللہ کا، انبیاء جو نصرت پاتے ہیں وہ اللہ کی، ان کو ذات کی تو ہر وقت معیت عطا ہی ہوتی ہے، وہ جب بھی فرائض نبوت میں ان کو نصرت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی۔ کیسے؟ جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا میرے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو تبلیغ کرو، تو موسیٰ علیہ السلام کے باقانہ انداز میں عرض کہنے لگے وہ تو مجھے دیکھتے ہی قتل کر دے گا، بات کرنے کی، تبلیغ کرنے کی تو نوبت ہی نہیں آنے دے گا، اسے تو پتہ ہے بھائی میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہوا، تو وہ تو مجھے دے گا۔ اللہ نہیں، اننی اسمع و اراکم۔ اب یہاں اللہ نے جو نصرت ان کو عطا کی ہے اولو العزم رسول کو، وہ اسمع و اراکم، میں سن بھی رہا ہوں میں دیکھ بھی رہا ہوں، یعنی نصرت جو ہے وہ اللہ کے سمیع اور بصیر کی جو صفت ہے وہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت تھی۔ اللہ نے کہا میں آپ کو اسمع و اراکما، میں سن بھی رہا ہوں گا، جو وہ نیچے وہ بات کر رہا ہوگا، آپ جو بھی بکواس کرے گا وہ میں سن رہا ہوں گا، وَأَرَاكُمَا، میں دیکھ بھی رہا ہوں، اور اگر کوئی ایسی ضرورت ہوئی تو میں اسی وقت اس کے اوپر عذاب ڈالوں گا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا آپ جانیں۔ یعنی اللہ نے صفت سے نصرت کی ہے نبی۔ اولیاء کی جو مقربین غیر انبیاء ہوتے ہیں ان کی ذات سے نصرت کرتا ہے، ادھر اولیاء اللہ کی صفات ہوتی ہیں اور اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ یہ طریقہ ہے نصرت کا میرے اللہ کا۔ کیسے؟ جیسے
جو غیر انبیاء ہیں ان کے بارے میں وہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، ادھر سے اللہ کی ذات ہے اور ادھر سے مصابرت کی صفت ہے بندے میں، ادھر سے ذات ادھر صفت۔ جب انبیاء ہوتے ہیں تو ادھر اللہ کی صفت اور نبی کی ذات ہوتی ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع المتقین، کہ اندر تقوی کی صفت بندے کے اندر ہوتی ہے اور ادھر سے اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ جب وہ صفت چلی جاتی ہے تو میت بھی چلی جاتی ہے۔ یعنی اگر آدمی تقوی اختیار کیے رکھے گا تو اللہ کی نصرت عطا ہوگی، کسبی چیز ہے، اور اگر چھوڑ دے گا تو ادھر سے چھوڑ دے گا۔ انبیاء کو چونکہ اللہ کی ذاتی معیت تو ہر وقت ہوتی ہے، ان سے تو گناہ ہونے کا امکان کوئی نہیں ہوتا۔ وہ جب اپنے فرائض نبوت دیتے ہیں تو وہ اللہ کی اس ماحول کے مطابق جو صفات ہوتی ہیں وہ اس سے اللہ کی نصرت اور اس کی معیت پاتے ہیں۔ انبیاء جو ہیں ان کے اندر صفات ذات ہوتی ہے اور ادھر سے اللہ کی صفات ہوتی ہے، اور غیر انبیاء جو ہیں ان کی اللہ کی ذات ہوتی ہے اور اس کی صفات ہوتی ہے۔ مگر یہ واحد ایک قانون توڑا ہے میرے اللہ نے اور ابو بکر صدیق اور اللہ کی ذات کے لیے توڑا ہے، نہ ادھر صفات ہے نہ ادھر صفات ہے، ادھر بھی ذات ہے اور ادھر بھی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ معنا، میری ذات ہے تم دونوں کے ساتھ، نہ ادھر صفات ہے نہ ادھر صفات، ادھر بھی ذات ہے ادھر بھی ذات، اللہ کی بھی ذات ہے۔ عجیب، اس لیے یہ معیت روح زمین کی سب سے اعلیٰ ترین معیت ہے، اور اسی پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو یہ معیت عطا ہے، یہ معیت اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے جس کا کوئی تصور نہیں۔ یہ معیتیں جو ہیں نا تصوف میں تو چلتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی تو معیت ہی چلی۔ انبیاء کی ذوات مطہر و مقدس کے ساتھ جو اخلاص کی دل کی گہرائیوں سے معیت ہوتی ہے اس کے اوپر انعامات ربانی۔ صحابہ کی شان جو اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ معیت کے انعامات اللہ نے گنوائے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء، جنہوں نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت پائی ہے ان کے انعام ہے اشداء علی الکفار رحماء۔ اس لیے اکتساب فیض جو ہوتا ہے تصوف میں وہ کتابوں شتابوں سے نہیں ملتا، وہ معیت شیخ کی برکت سے عطا ہوتا ہے، اور یہ معیت کے درجات ہیں انت، جس کو جس درجے کی معیت عطا ہوگی اسی درجے کی اس کو اللہ کی طرف سے عطا ہوگی۔ یہ وہ معیت ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ہجرت کے سفر میں عطا کی تھی۔ اس معیت پر عمر بن خطاب جیسی ہستی بھی رشک کرتی ہے کہ کیسا عجیب فرمان ہے، عرض کی اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں ساری اپنی نیکیاں آپ کو دیتا ہوں، مجھے صرف ایک رات کی وہ غار ثور کی معیت جو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، مجھے صرف ایک رات کی دے دیں، باقی میں ساری نیکیاں آپ کو دیتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا گاٹھے دے سودے میں کدے نہیں کیتے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں معیت وہ کیا معیت تھی یار، آپ اندازہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ کا فرمان یہ ہے کہ میں نے آپ کو ساری اپنی کائنات عالمین کے لیے رحمت کا سبب بنایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اتنے عالمین ساری کی ساری رحمتیں اللہ کی طرف سے پہلے محمد رسول اللہ پر نچھاور ہوتی ہے، پھر آپ کی برکت سے آگے کائنات میں جاتی ہے۔ آپ کا فرمان مطہر مقدس ہے، اللہ یعطی وانا قاسم، دیتا میرا اللہ ہے اور آگے بانٹتا میں ہوں، آتا ادھر سے ہے۔
تو جو میت ساری خدائی کے لیے جو رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا کر کے بانٹتے ہیں، وہ ساری کی ساری رحمت کٹھی کر کے غار ثور نے اس نے صرف ابو بکر صدیق کو دے دی، اور 3 راتیں اور 2 دن وہ میت کا سورج صرف ابو بکر صدیق پر برسا، بس جو ساری کائنات کے لیے کافی و شافی ہے۔ بھلا اس میت سے کوئی میت ہو سکتی؟ عجیب شان ہے میرے اللہ۔ اس سفر میں جو انتہائی زندگی کا کٹھن ترین سفر تھا، جس پر آپ کی حیات طیبہ کا مدار تھا، اس سفر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے۔ یار راتیں گزرتی گئیں، 3 گزر گئیں، 2 دن گزر گئے، وہ مقدس چہرہ صرف ابو بکر صدیق کے لیے مختص ہوا، اور پھر یہی وہ مقدس چہرہ ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر اور عفیفہ کائنات اور صدیقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات، جو پھر جب آپ کا اس جہان سے روانگی کا سفر تھا، پھر یہ چہرہ صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں چمکا۔ بس کیا شان ہے یار اس کرانے کی، میں تو حیران تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود مبارک میں اس جہان سے اگلے جہان کا سفر اختیار کیا۔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنا مقدس انگلی شہادت کی اٹھائی اور آپ کے آخری الفاظ ہیں الی رفیق الاعلیٰ، بہت اعلیٰ رفیق کی طرف یہ الفاظ نکلے ہیں، اور آپ کی انگلی مبارک جو ہے وہ زمین پر۔ اب مجھے سمجھ آ گئی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گود سے سیدھا اللہ کے حضور جا رہے۔ یہ عجیب کوئی گھرانہ ہے، اتنا مشکل ترین زندگی کا سفر جس میں اللہ کہتا میں نے صرف اگر نصرت کی ہے تو میں نے نصرت کے لیے ابو بکر صدیق کو چنا ہے اس سفر میں۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، وہ نصرت جو ہے وہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک نظر آتا، اور جو زندگی کا سفر آخری سفر کی طرف روانگی ہے، وہاں عفیفہ کائنات، صدیقہ کائنات، معصومہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود مبارک میں آپ کا سر، یہ کوئی عجیب گھرانہ ہے اس میں نظر آتا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تو دینے ہوتے ہیں انعام، ادھر سے ہجرت ہو رہی ہے، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اللہ کہتا ہم نے لشکر کھڑے کیے ہوئے تھے راستے میں، کسی کی مجال ہے جو میرے محمد اور صدیق رضی اللہ عنہ کے تک پہنچ پاتا، تو جو آیا راستے میں انعام پاتا چلا گیا، وہ تو رفاقت اور معیت صدیقیت کے صدقے اس کے خیراتیں ملتی چلی گئی۔ سراقہ بن مالک آیا تھا، وہ پہنچا تھا راستے میں، اب جو نہیں وہ شاہراہ طریق ہجرت بنا رہے ہیں، ان کے اوپر جہاں سراقہ بن مالک کا گھوڑا دھسا تھا اور وہ گرا تھا، اس جگہ کا بھی انہوں نے انکلوئر بنایا ہوا ہے۔ وہ ابھی جو میں دیکھ رہا تھا مووی ان کی جو بن رہی ہے، وہ کہہ رہے تھے بھئی یہاں سراقہ کا گھوڑا پھسلا تھا، وہ گرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہ تو آیا تو یہ تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر 100 اونٹ وہ لوں گا اور 100 اونٹ ابو بکر صدیق کے، 200 اونٹ سرخ اونٹ۔ اس وقت آپ ایسے تھے جیسے کوئی کہے بھئی 200 جو ہیں وہ رومیو جولیٹ گاڑیاں کسی کو ملتی۔ مگر آیا تو پھر کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سراقہ سمجھ جاؤ جو میں پیغام لا رہا ہوں، اگر تم نے اس پر لبیک کہا
تو میں اس سفر میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کہ شاہ فارس کی باہوں کے شاہی کنگن اس کی باہوں سے اتر کر تیری باہوں میں آ جائے۔ آئے کہ نہ آئے پھر؟ یہ میت صدیقی کی خیراتیں راستے میں بڑھتی آ رہی، کافروں نے کیا پکڑنا تھا، کیا آنا تھا ان کا، کیا تو خیرات تھی جو بڑھتی آ رہی، جو آتا ہے وہ ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ تو وہ آپ چل پڑے وہاں سے، اور اس ہستی کی فراست کا آپ اندازہ کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب بات ہوئی، جب اس نے آ کر اونٹنیاں بٹھائیں، آپ نے پیغام بھیجا یہ عامر بن فہیرہ کے ذریعے، اس کو کہنا صبح فلاں جگہ پر لا کر اونٹنیاں بٹھائے۔ وہ 3 دن اس لیے آپ رکے رہے تاکہ یہ سارا جو ہے یہ چوڑ کھاتا یہ بھاگ دوڑ کر لے، اور یہ تھک ہار کے جب گھر چلے جائیں گے تو پھر آرام سے سفر شروع کریں۔ وہ ادھر ادھر 2-3 دن بھاگتے رہے سفروں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کی سجیشن بڑی عجیب تھی۔ اس نے وہ دلیل راہ جس کو مقرر کیا تھا معاوضہ دے کر، اس کو کہتے ہیں کہ فرمایا کہ تم اس راستے پر چلو جو کاروانی راستہ نہ ہو، کیونکہ اس پر تو پھر بھی ان کے آنے جانے والے کوئی ہوں گے۔ تو اس نے پہلے یمن کے راستے کی طرف ڈاچیاں اٹھائیں، ادھر سے چلا وہ، اور پھر گھوم کر وہ ساحل کے ساتھ ساتھ آیا اور مدینہ طیبہ داخل ہوا جا کر۔ عجیب انداز ہے۔ وہ جب مدینہ طیبہ داخل ہوئے تو اللہ نے بھی ایک عجیب اعلان کیا ہے قرآن میں۔ یہ جو سارے کہے تھے یہ ہم کر لیں گے تو پکڑ لیں گے تو جلدی کرو تو 100 تو فلانا سے دنیا بھاگی پھر رہی تھی، یہ اللہ پتہ کیا فرماتا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ یہ آیت نازل ہوئی جب آپ مدینہ طیبہ کے وادی میں داخل ہوئے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، وہ تو ہم تھے ان کے کارساز، بھلا یہ واپس پہنچ سکتے۔ آج بھی اللہ کے دین کی عظمت اور نصرت اور تقدس کی پاسبانی کے لیے کوئی چل کے کھڑا ہو جاؤ تو اسے اللہ کی نصرت عطا ہوگی۔ حالات کتنے بھی سنگین ہوں، کتنا بھی مشکل ہوں، کتنے بھی ناممکن نظر آتے ہوں، اللہ کی نصرت ہو تو وہ ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے، ہمارا اس پر ایمان ہو جائے گا جب بھی میرا اللہ چاہے گا۔ یہ تو اس کی عجیب مرضی ہے کس کو قبول کرتا ہے۔ چلو یہ دین کوئی اس نے مٹنے کے لیے تو نازل نہیں کیا، تو دین کے جو مقابل آئیں گے وہ مٹ جائیں گے، یہ نہیں مٹنے گا، تو رہے گا۔ اگر بندیاں کو وہ کفر قابو نہ آیا تو ایک اولو العزم رسول اس نے آسمانوں پر زندہ بٹھا رکھا ہے، اسے نازل کر دے گا، وہ آ کر دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ نفاذ اسلام کریں گے، کوئی انجیل کا حکم تو نہیں نازل کرنا، انجیل وغیرہ نہیں کریں گے، وہ شریعت محمدی کے پاسبان بن کر۔ حالانکہ اولو العزم رسول ہے، صاحب کتاب ہے، انجیل ان پر نازل ہوئی ہے، ایک پوری شریعت ان کے پاس ہے، مگر وہ شریعت عیسوی کی بات ایک فکرہ زبان سے نہیں، سارے کے سارے سراپا شریعت محمدی کا پاسبان بن کر رہیں گے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مطہر و مقدس میں جا کر آپ بھی آرام کریں گے۔ یہ جو چوتھی جگہ خالی ہے نا جو حجرہ مبارک میں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا مزار مبارک وہاں بنے گا، تب دفن ہوں گے، ابھی زندہ آسمانوں پر بیٹھے موجود ہے۔ یہ کبڑی ہو نہ تو سوچ دیتا پتا ہے اللہ کے دین کو بھلا کون بتا سکتا ہے۔
یہ حضرات الاقداس کو کہا جائے اللہ کے دین کی نصرت، وہ کہتے ہیں وہ تو حضرت عیسیٰ کے ذمے اور حضرت امام مہدی کے ذمے ہیں، ساڑھے ذمے تو ہے ہی نہیں۔ مگر تو بس یہ ٹکر پاڑیا تے لوگوں کو بے وقوف بنا تے اپنے حجرے تے خانقاہیں دے وچ رچ کتے لڑائیا، تو تے سیاست آیا۔ یہ ہمارے تو اللہ فرماتا ہے انہوں نے بھی تدبیریں کی، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ہم نے بھی کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ہماری تدبیر تو ظاہر ہے اس طرح ہی ہوتی۔ جب آپ داخل ہوئے تو اللہ نے اعلان کر دیا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، آپ کا تو کارساز ہم تھے، بھلا آپ کو کس نے کچھ کہا، کون کہے؟ وجبریل، اوپر لشکر جو ہم نے بھیجا تھا آسمانوں سے آپ کے گارڈ کے لیے، اس لشکر کا سربراہ جبریل تھا۔ وصالح المومنین، اس سے مراد میری سمجھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اصل تو تھوڑی نوکریاں واسطے فرشتے کھڑے کیتے ہیں، میرے محمد آپ کو کون کچھ کہتے؟ وہ بظاہر آپ کے پیچھے سرگرداں پھر رہے تھے، اور جب آپ اپنی ننیال کے محلے میں وادی ثنیہ سے اندر داخل ہوئے ہیں بنی نجار کے ساتھ، انہوں نے چھتوں پہ چڑھ چڑھ کر اعلان کیے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، سبحان اللہ، یہ تو دن دہاڑے کوئی 14ویں کا چاند چڑھا آ رہا ہے ہمارے ہاں۔ طلع البدر علینا، بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند، پہلی کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، اس کے درمیان کی راتوں والے چاندوں کو قمر کہتے ہیں، 14ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ تو وہ تو کھڑی تھی، انہوں نے تو اعلان یہ کہ آسمانوں سے اللہ نے یہ آیت مبارک کی فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور ادھر سے جب مدینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے پر نگاہ پڑی تو انہوں نے فرمایا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ تو وادی ثنیہ سے دن دہاڑے کوئی 14ویں کا چاند چڑھا آ رہا ہے، جسے سورج کی روشنی مات کر دی ہے، تو چاند ہے، کوئی چہرہ تو رکھتی نہیں، تو چاند آ رہا، یہ چاند چمکا ہے صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اس سفر میں، اور ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہ تو مہتابیوں کی خوبصورت تاریخ ہے ہجرت، کیا تو اللہ کہتا ہے ہم نے بھی تدبیریں کی۔ تدبیر کیا تھی یار؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پوری دنیا پر معافی ہا پر ایک معیت کی خوبصورت اور پاکیزہ تاریخ تھی، وہ تدبیر کیا تھی؟ وہ تو ایک تاریخ تھی۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، کافی سارے اس میں سے نکات رہ گئے، معیت کیا ہوتی ہے، تصوف اور سلوک میں یہی معیت ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں، معیت قلبی جو ہوتی ہے، معیت روحانی ہوتی ہے، ظاہری معیت، بنیاد تو ظاہری معیت سے شروع ہوتی ہے، مگر جب یہ ترقی کرتی ہے تو پھر اللہ دلوں کی دھڑکنوں کو یکجان کر دیتا ہے، جو اس کے دل میں جاتا ہے وہ ادھر سے ہو جاتا ہے، یہ معیت۔ اسی لیے اٹھا اٹھا کر اقتصاب فیض کا یہ صرف تصوف میں ہے، وہاں کتابیں نہیں پڑھاتے، تصوف میں نہ پڑھتے۔ مجھ سے جو پوچھتے ہیں جی آپ کون سے مدرسے سے فارغ ہیں، میں آخیا میں 19 فارغ ہوں مدرسے یہ شکر ہے کہ تھوڑے ڈے اگے نہیں چڑھیا تو میرا سر ہی گل ہوا کہ میں مدرسے پانچ بجے کرتا۔ بہرحال اللہ کریم ہم سب کو ہدایت پر جمع کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين، ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن فالله خير حافظا وهو أرحم إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین.